الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ رمضان کا مبارک مہینہ، اس کا مقصد روزوں کی روح تقوی کو بتلایا گیا ہے۔ معزز سامعین، ہم لوگوں نے اصل میں دین اور دنیا کی جو تقسیم کر رکھی ہے، دین اور دنیا کو الگ الگ کر رکھا ہے، اس کی وجہ سے انسانی سماج بہت ساری مشکلوں کا شکار ہو گیا ہے۔ اس ڈیوائیڈیشن اور اس تقسیم کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ انسان کی زندگی کے دن اور رات کے کچھ اوقات تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزرتے ہیں، اور کچھ اوقات میں وہ اپنی نفسانی خواہشوں کا قیدی بن جاتا ہے۔ یہ جو ایک نعرہ اٹھایا گیا کہ قیصر کا حق قیصر کو اور خدا کا حق خدا کو، یعنی سیاست کو عبادت سے کوئی لینا دینا نہیں اور عبادت کو سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ اب تو اچھے خاصے مسلمان اور دیندار سمجھے جانے والے لوگوں نے بھی دین کو الگ اور معاملات کو الگ کر رکھا ہے۔ اس نظریے کو اسلام میں کوئی جگہ حاصل نہیں ہے۔ اللہ پاک کے فرمان کی روشنی میں انسان کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر گوشہ، ہر فیلڈ، ہر میدان اسی کی عبادت میں گزرنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی پیدائش ہی اطاعت اور عبادت کے لیے ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے دن کی روشنی ہو یا رات کا اندھیرا، مسجد میں ہو یا گھر کی چہار دیواری میں، کسی مخصوص گوشے میں ہو یا عام سڑک پر، چوراہوں پر، آفیسز میں ہو یا بازار اور کچہری میں، زندگی کے ہر شعبے میں اور زمین کے ہر خطے اور ہر ٹکڑے میں انسانوں سے عبادت ہی کا اور بندہ بن کر زندگی گزارنے کا مطالبہ ہوتا ہے۔ عبادت حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے حاصل کرنے کی کوشش کا نام ہے۔ عبادت اللہ کی رضامندی کے حاصل کرنے کی کوشش کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ایسا زبردست سرمایہ ہے جس کے حاصل ہونے کی کوشش کے ذریعے سے انسان اپنی تخلیق اور پیدا ہونے کے منشے کو عملی جامہ پہنا سکتا ہے۔ اپنے آپ کو زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کی مرضی کے تابع کرنے اور صحیح معنی کی کامیابی کی لذت سے سرشار ہونے کا اصل سرمایہ تقویٰ ہے۔ ایک مومن اور مسلم کے نزدیک یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ محنت کی جگہ ہے، بدلہ پانے کی جگہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کی زبان میں یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں یہ دنیا ایک اچھے مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ الدنیا سجن المومن۔ یہ فانی اور بدل جانے والی زندگی کے بعد اصل ایک زندگی ہمیشہ رہنے والی مستقل زندگی آنے والی ہے۔ اس حقیقت کو سامنے رکھ کر اس دنیا کے لذتوں کے سامان میں مشغول ہو جانا اور دنیا کو حاصل کرنے کی تڑپ میں مست ہو جانا حقیقت میں تو دھوکے کا سودا ہے۔ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے حاصل کرنے اور اس کے نتیجے میں جہنم کے ابلتے ہوئے شعلوں سے نجات پانے کو ہی اصل اور بہت بڑی کامیابی بیان کیا ہے۔ اس کامیابی کا حاصل کرنا، کروانا
اور اس کامیابی کی جستجو اور اس کی طلب کے پیچھے انسان کو لگا دینا، یہی قرآن کریم کا اصل موضوع ہے۔ ہمیشہ کی زندگی میں اور ابدی زندگی میں کامیابی کے حاصل کرنے کا ذریعہ صرف اور صرف تقوی ہے۔ ایمان کی نعمت سے سرشار ہونے والوں کو اسی تقوی کے پیدا کرنے کی تلقین یوں کی جاتی ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، پھر دہرایا کہ واتقوا اللہ، دو مرتبہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر نفس کو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیج کر رکھا ہے۔ ایک جگہ تقوی کو آخرت کا زاد راہ بتلایا گیا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ اپنا توشہ لے لو، سب سے اچھا توشہ، اس سفر کا سب سے اچھا زاد راہ اگر کوئی ہے تو وہ فرنیچر، وہ اے سی، وہ گاڑیاں، وہ بنگلے، ساز و سامان نہیں ہے، بلکہ سب سے بہتر توشہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تقوی ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ پرہیزگاری کا لباس ہی سب سے اچھا لباس ہے۔ ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور اسلام میں زندگی گزارنے والوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ ایک مومن کی محنت کا اصل مرکز آخرت ہونا چاہیے۔ اسی زندگی کے لیے، آخرت کی زندگی کے لیے ہر شخص کو فکر مند ہونا چاہیے۔ تقوی سے متعلق کئی آیتیں آئیں، چنانچہ جو آیت میں نے پہلے پڑھی کہ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اس آیت میں ایمان والوں کو اللہ کے ڈر کے زیور سے آراستہ ہونے کی تلقین کی گئی، آخرت کی فکر مندی پیدا کرنے کی تاکید اور تعلیم دی گئی، اور پھر دوبارہ تاکیداً یہ فرمان آیا کہ اصل میں تو دنیائے لافانی یعنی آخرت کی فکر اسی وقت پائیدار اور بارآور ہوگی جبکہ دل اور دماغ پر ایک اللہ کی حکمرانی قبول کر لی جائے۔ حکومت کا قانون یا پولیس کا ڈنڈا دن کی روشنی میں سڑکوں اور چوراہوں پر تو کارگر ہو سکتا ہے، انسان کے جسم پر تو حکومت کی گائیڈ لائن کام کر سکتی ہے، لیکن رات کی تاریکی اور اندھیرے میں، گھر کی چہار دیواری میں، آبادی سے دور کسی جنگل یا ویرانے میں حکومت کا قانون کوئی اثر نہیں کرتا، اور ان کے ذریعے سے دلوں کی دنیا پر حکمرانی کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کے مقابلے میں اللہ کا خوف، اس کی خشیت، اس کی عظمت کا استحضار ایسا زندگی کا سرمایہ اور ضابطہ ہے جو انسان کے شب و روز، اس کی آبادی اور ویرانی، اس کی خلوت اور جلوت سب میں حکمرانی کرتا ہے۔ ہاں، اللہ کا خوف اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ سیئات و منکرات سے نفرت و بغاوت کرتے ہوئے نیکیوں سے اپنے جیب اور اپنے دامن کو بھر لے، پر کر لے۔ دنیا میں غلط کاموں سے بچنے اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے نجات پانے کا صرف یہی ایک راستہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری، اس کے بندہ بن جانے کا تاج اپنے سروں پر پہن لیا جائے، اور یہی تقوی ہے۔ تقوی کی حقیقت قرآن نے یوں بیان کی کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے بندہ بن کر رہنے ہی کو تقوی کہا جائے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی ماں باپ، بیوی، بچوں اور گھر بار کو چھوڑ چھاڑ کر دن رات نماز اور تلاوت میں مشغول ہو جائے۔
اذکار و نوافل کے اہتمام میں اپنے آپ کو بالکل لگا دے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ قرآن کی نگاہ میں دنیا اور دنیا داروں سے کنارہ کشی، اللہ تعالیٰ کے ان احکام و فرامین سے انحراف و بغاوت ہے جو والدین کی اطاعت و فرمانبرداری، بچوں کی پرورش، اعزاء و اقربا اور دوسرے اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی سے متعلق ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دنیا اور دنیا والوں سے کنارہ کشی کرنے کا نام تقویٰ ہے تو پھر والدین کی فرمانبرداری کیسے کر سکے گا؟ بچوں کی پرورش، اعزاء و اقربا اور دوسرے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ نہیں، یہ نام نہیں ہے تقویٰ، اس کا نام نہیں ہے کہ دنیا اور دنیا والوں سے بالکل کنارہ کشی کر لی جائے۔ تقویٰ اس کا نام نہیں ہے کہ اللہ کے احکام و قوانین کا صرف اتباع کر کے دنیا سے بالکل آدمی اپنے آپ کو توڑ دے، نہیں۔ قرآن کی زبان میں اللہ کی حدود کے قریب پھٹکنا بھی تقوی کی شان کے برعکس ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ کے احکام کو بڑی تفصیل سے بیان کیا، روزے کے احکام صراحت سے بیان کیے، اور اس کے بعد آیا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے نزدیک بھی مت جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ تقوی والے اور پرہیزگار ہو جائیں۔ اس آیت کے ماتحت ایک مسلم دانشور یہ صراحت کرتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں کہ یہ نہیں فرمایا کہ ان حدود سے تجاوز مت کرنا، بلکہ فرمایا کہ ان باؤنڈریوں کے قریب بھی مت پھٹکنا۔ مطلب یہ ہے کہ جس جگہ سے گناہ کی حد شروع ہو جاتی ہے اس جگہ کے آخری کناروں پر گھومتے رہنا بھی آدمی کے لیے خطرناک ہے، بلکہ سلامتی اسی میں ہے کہ آدمی سرحد اور باؤنڈری سے بھی دور رہے تاکہ بھولے سے بھی، بائی مسٹیک بھی قدم اس کے پار نہ چلا جائے۔ مال اور اولاد کی کثرت کو اللہ کی محبوبیت کا معیار قرار دینا یہ تقوی کے منافی اور خلاف ہے۔ یہ طرز فکر کہ مال و اولاد کی کثرت اللہ کی محبت کی نشانی ہے، یہ مشرکانہ فکر اور اس کا طریقہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں کامیابی کی ضمانت دے رہے تھے تو مشرکین مکہ اپنے غلط گمان میں بدمست ہوتے ہوئے طعنہ دیتے تھے کہ اگر اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں ہی خوش قسمتی اور کامیابی مل سکتی تھی تو اس کے اصل مستحق تم اور تمہارے اصحاب تھے، لیکن زمانہ دیکھ رہا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھی ظلم و ستم کی بھٹیوں میں پس رہے ہو، اور ہم ہیں، مشرکین یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہیں کہ مال و اولاد کی نعمت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین، ہم لوگ مال و اولاد کے اعتبار سے بڑھے ہوئے ہیں اور ہم لوگوں کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ مکہ کے مشرکوں کے اس غلط گمان پر ضرب لگائی گئی، اس کو توڑا گیا اور فرمایا گیا کہ مال و اولاد کی زیادتی اصل میں اللہ کی محبت کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، بلکہ تقوی، اللہ کا خوف ہی وہ دولت ہے جس سے فائدہ اٹھانے کے بعد ہی اللہ کی محبوبیت کی سند و سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ من اوفا بعہدہ واتقى فإن اللہ یحب المحسنین، جو کوئی اپنا عہد و پیمان پورا کر لے اور پرہیزگاری پر آ جائے تو اللہ پرہیزگاروں کو محبوب بنا لیتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا کہ اللہ کی بخشش اور جنت کے حصول کے مستحق وہ لوگ ہیں جو تقوی کی شاہراہ پر چلتے ہیں۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ
اعدت للمتقین، دوڑو اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف، ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان ہے اور جو تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر متقیوں کی صفات بیان کی گئیں، یعنی تقوی حاصل کرنے والوں میں کیا صفتیں ہونی چاہیے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کل کی نشست میں ذکر کریں گے۔ مقصد روزے کا تقوی ہے، اس کو پیش نظر ٹارگٹ بنا کر، اپنا محور نظر اور مرکز فکر بنا کر ہمیشہ چلتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ آئندہ کل کی نشست میں ہم متقیوں کی صفات کے باب میں گفتگو کریں گے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔